السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے اسلام قبول کرنے کے بنیادی فائدے۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو لوگ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ نصرانی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، اسلام کو چھوڑ کر ان تمام لوگوں کے لیے یہ فائدے ہیں جو لوگ اسلام کو قبول کریں گے۔ کیا فائدے ہیں بنیادی طور پر، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جو کوئی غیر مسلم اسلام کو سمجھ کر، یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی مطلب کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود، سچا عبادت کے لائق، سچا پوجا کے لائق سوائے ایک اللہ کے، اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں صحیح علم رکھو، صحیح معلومات جانو کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کے معنی مطلب کو جاننا ہے پہلے، پھر اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کرنا ہے، اسلام کے اندر انٹری ہونا ہے۔ تو اسلام سے پہلے جتنے گناہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی مطلب کو سمجھ کر کے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے ایک اللہ کے، اس بات کو جان کر سمجھ کر دل سے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے بنیادی طور پر کہ اسلام سے پہلے جتنے گناہ پاپ کیا ہوتا ہے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کے گناہ، اس کے سب پاپ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ معاف ہی نہیں کرتا، اس کے اس گناہوں کے بدلے نیکیاں بھی دیتا ہے، جیسا کہ آگے وضاحت کی جائے گی۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو، گناہوں کو، پاپوں کو اللہ نیکیوں سے، اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب اس سے حساب لیا جائے گا تو اس وقت اس کے چھوٹے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر وضاحت کے ساتھ حدیث ہے، حدیث نمبر 190 اور 467 میں 467 میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گا اور سب کے بعد دوزخ سے جہنم سے نکلے گا. وہ ایک شخص ہوگا جو لایا جائے گا قیامت کے دن, پھر حکم ہوگا پیش کرو اس کے ہلکے یعنی چھوٹے گناہ اور مت پیش کرو اس کے بھاری یعنی بڑے گناہ. تو پیش کیے جائیں گے اس پر ہلکے گناہ یعنی چھوٹے گناہ اس کے, اور کہا جائے گا فلاں روز تو نے ایسا کام کیا اور فلاں روز ایک کام کیا. وہ قبول کرے گا, انکار نہ کر سکے گا اور ڈرے گا اپنے بڑے یعنی بھاری گناہوں سے کہ کہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کی جائے, کہیں اس کے بارے میں سوال نہ کر دی جائے, کہیں اس گناہ کو پیش نہ کر دیا جائے. حکم ہوگا ہم نے تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی. وہ کہے گا مالک میرے, میں نے اور بھی کچھ کام کیے ہیں یعنی بڑے گناہ جن کو میں یہاں نہیں پاتا. راوی نے کہا, روایت بیان کرنے والے نے, کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرتے وقت اور اس کی اس بات کو سنتے وقت ہنس دیے, مسکرا دیے. اسی طرح سے جو لوگ اپنی گناہوں پاپوں سے معافی اللہ سے شرمندہ ہو کر مانگتے ہیں کہ اب میں گناہ پاپ نہیں کروں گا, تو ایسے لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 222 میں, ان اللہ یحب التوابین, بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے, محبت کرتا ہے. ان دونوں آیتوں سے اور اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے وہ گناہ کیے رہتا ہے, اور اس گناہ کے اندر جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسی چھوٹے گناہ کو پیش کرواتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے, اور اس چھوٹے گناہوں کے بدلے اس کے ہر ایک چھوٹے گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اسلام قبول کرنے والے سے, توبہ کرنے والے سے, جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 121 ہے, 321 ہے, المشکات کے اندر حدیث نمبر 28 میں ہے کہ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس شرط کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا, جیسا کہ لمبی حدیث میں ہے کہ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈالی, اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے کہا اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا, میں نے اس وقت اپنا ہاتھ کھینچ لیا, واپس کھینچ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تم کو اے عمرو؟ میں نے کہا شرط کرنا چاہتا ہوں, شرط رکھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے کہا یہ شرط کہ میرے گناہ ہوں جو اب تک کیے ہیں, یعنی اسلام سے پہلے, اسلام لانے سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ معاف ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو تم نہیں جانتے کہ اسلام مٹا دیتا ہے پہلے کے گناہوں کو, اسی طرح ہجرت مٹا دیتی ہے پہلے کے گناہوں کو. سبحان اللہ, اللہ اکبر.
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کو سچا دین اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے کے بعد کوئی غیر مسلم ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ پاپ مٹ جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اسلام کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہجرت کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے چھوڑ کر کے اس جگہ کو، کسی مشکلات کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے، تو ان کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 322 اور 122، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4810، سنن نسائی میں حدیث نمبر 4009 میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ مشرکین میں، یعنی جو مکہ کے اندر کافر مشرک تھے، غیر مسلم تھے، ان میں بعد نے قتل کا گناہ کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا، یعنی زیادہ تر قتل جیسے بڑے گناہ کیے تھے، اسی طرح زناکاری بھی کثرت سے کر رہے تھے، یعنی بلاత్కాری، ریپ، اس طرح سے وہ کثرت سے یعنی زیادہ تر کر رہے تھے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں، انہوں نے کہا آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو کہتے ہیں اور جس طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، یعنی اسلام کی طرف، یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں، قتل و غارت، زناکاری، بلاత్కాری، وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 68، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر حق کے ساتھ ان کو قتل کیا ہے، کسی کو غلطی کے بنا پر، جیسے قتل کے بدلے قتل، تو حق کے ساتھ اگر ان کو قتل کیا ہے تو پھر اس پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اگر کیا ہے تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے زمانے جاہلیت میں اگر ناحق طور پر کسی کو قتل کیا گیا ہے، جان بوجھ کر کے بے قصور کو، تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، لیکن اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس جرم سے، اس قتل سے جو اس نے کیا ہے، تو اس بارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی ان لوگوں سے جو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے زمانے جاہلیت میں بہت زناکاری کی ہے، قتل کی ہے، لوگوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، ظلم زیادتی کی ہے، کیا اسلام لانے کے بعد ہمارے وہ گناہ معاف ہوں گے؟ تو اس پر یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے ظلم زیادتی کیے تھے، پھر جب اسلام قبول کیا تو ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اسلام سے پہلے جو نیکی اچھائی کیے تھے اس کا فائدہ اسلام لانے کے بعد کیا ملے گا، اس بارے میں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 123 اور 323 میں دیکھ سکتے ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا مجھے ان نیکیوں پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا جو میں نے زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے کیے تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں جن نیکیوں کو، جن اچھائیوں کو کہ تم نے عادت ڈالی تھی کرنے کی، وہ عادت اسلام میں بھی باقی رہے گی۔ یعنی اسلام لانے کے بعد بھی وہی اچھائیاں، وہی نیکیاں جاری رہیں گی عادتاً، جس طرح تم زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کیا کرتے تھے، اسی طرح سے اسلام لانے کے بعد بھی تم کرتے رہو گے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 324، 323، 123 اور 325، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2538، 5992، 2220 اور مسند حمیدی میں حدیث نمبر 564 کے اندر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے سے پہلے کی نیکیوں ہی کی بدولت تم کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ میں نے کہا، یعنی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی قسم پھر جتنے نیک کام زمانے جاہلیت میں ہم نے کیے ہیں ان میں سے کوئی نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو اتنی ہی اسلام کی حالت میں کروں گا تاکہ جاہلیت کے زمانے اسلام سے بڑھ کر نہ رہے نیکیوں کی کثرت میں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو ہم نے نیکیاں، اچھائیاں زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کی تھیں، اس سے بڑھ چڑھ کر ہم اسلام لانے کے بعد بھی اس نیکیوں کو، ان اچھائیوں کو کہتے ہیں کہ میں ان نیکیوں اور اچھائیوں کو کثرت کے ساتھ زیادہ تر میں کرتا رہوں گا۔ یعنی جو نیکیاں اس صحابی نے کی تھیں پہلے، اسی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اسی طرح سے وہ اچھے کام کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اس بارے میں بھی کچھ وجاہتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 326، 123 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2220 اور مسند حمیدی میں حدیث نمبر 564 وغیرہ میں ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ پھر انہوں نے اسلام کی حالت میں بھی 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیے، اور جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کیے اور صدقہ بھی کیا کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے کفر کی حالت میں، کافر ہونے کی حالت میں کیے گئے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو کفر کی حالت میں نیک اچھے کام کیے رہتے ہیں اس کام کو اسلام لانے کے بعد بھی کرنا جائز ہے اور وہ جاری رہے گا اللہ کی توفیق سے۔ اور قیامت کے دن ایمان لانے والے سب سے بڑے، ایمان لانے والے سے بڑے گناہ کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن ایمان لانے والے سے بڑے گناہ کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سے اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتایا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ وہ دیکھے گا ان کو اور اس کا انکار نہیں کرے گا، اور ہر چھوٹے گناہ کے بدلے اس کو ایک نیکی دیا جائے گا، ایک ایک نیکی اس کو ملے گی۔ تو اسلام قبول کرنے کے یہ فائدے ہیں، اور
وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اسلام کی سب سے بڑی دولت حاصل کی، اور وہ لوگ بدنصیب ہیں جو اسلام کی سچائی جان لینے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو اسی دین اسلام پر دنیا میں مرتے وقت تک قائم رکھے، اور غیر مسلموں کو اسلام کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔